ان کو منظم اور فعال بنانے کی جدوجہد جاری ہے۔ جہاں قائم نہیں تھے وہاں قائم کیے گئے۔ مرکزی دفتر دینی تعلیم بورڈ کے زیر انتظام امدادی و غیر امدادی مکاتب کا جائزہ و نگرانی کے ساتھ پابندی سے ماہانہ جائزہ، امتحانات، ششماہی سالانہ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حالیہ امدادی مکاتب کے سالانہ امتحان میں 11,538 طلبہ و طالبات شریک ہوئے۔ کئی شعبوں میں دینی تعلیم بورڈ کی تشکیل جدید و قیام کے بعد کام میں وسعت اور نمایاں پیش رفت ہوئی۔ ان میں مہاراشٹر، اتر پردیش، راجستھان، منی پور، بنگال، بہار، تمل ناڈو اور جھارکھنڈ شامل ہے، جن میں مہاراشٹر سر فہرست ہے۔ یہاں لاک ڈاؤن کے بعد سے نئی مکاتب کے قیام اور الحاق میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ جدید رپورٹ کے مطابق خلاصہ درج ذیل ہے۔ پر الحاق شدہ منظم مکاتب کی تعداد مہاراشٹر میں 10,610 ہے۔ الحاق شدہ خود کفیل مکاتب 10,500 ہیں۔ یہ دو چیزوں کو سامنے رکھیں، ایک یہ جو ہے مکمل طور پر جو مکاتب جمعیت علماء ہند کی زیر نگرانی چل رہے ہیں ان کے اخراجات کا نظام جمعیت واسطہ بالواسطہ یونٹوں کے واسطے سے بناتی ہے۔ کچھ مکاتب خود کفیل ہیں، تو اس ترتیب سے نیچے تک کا ڈاٹا ہے۔ جن کو دینی تعلیم بورڈ کی جانب سے جز وقتی تعاون حاصل ہے ان کی تعداد 110 ہے۔ بنجر بستیوں میں نئے مکاتب قائم ہوئے 136، مستورات مکاتب 1,658 اور 1,641۔ مذکورہ کل مکاتب میں منظم مکاتب 2,540، جملہ مکاتب میں طلبہ و طالبات کی تعداد 53,500,000 ہے۔ اسی طرح صوبہ آندھرا پردیش میں ضلعی اور صوبائی ذمہ داران کی کوششوں سے نئی منظم مکتب 45، بالغان اور بالغات مکتب 44، کل مکتب 1133، کل طلبہ اور طالبات 26,063۔ بہار میں ہدف کے مطابق حالیہ 6 مہینوں میں مرکزی صوبائی دینی تعلیم بورڈ کے تعاون سے جو مکاتب قائم ہوئے ہیں ان کی تعداد کچھ اس طرح سے ہے۔ خود کفیل منظم مکتب 45، مثالی مکتب 10، کل مکاتب 55، کل طلبہ 1,450۔ اتر پردیش میں یہ سرسری آخر میں ایک ڈاٹا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بنگال میں صوبائی ضلعی دینی تعلیم بورڈ کے اراکین کی کوششوں سے خود کفیل منظم مکاتب کا قیام عمل میں آیا۔ ان کی تفصیل: خود کفیل منظم مکتب 50، منظم مکاتب کی کل جماعتیں 90، منظم مکتب کے اساتذہ 30، منظم مکتب کے طلبہ اور طالبات 1,300، غیر منظم ملحقہ کل مکاتب 700، کل طلبہ اور طالبات تقریباً 50,000 ہیں۔ راجستھان میں صوبائی جنرل سیکریٹری دینی تعلیم بورڈ کی محنتوں سے 2 اضلاع میں منظم مکاتب کا قیام عمل میں آیا اور اضلاع تک مختلف اضلاع اور ذمہ داران نے نئے 200 مکاتب قائم کرنے کا عزم کیا۔ منظم مکتب بالغان شہر چورو میں 47، مستورات مکتب 5، کل طلبہ اور طالبات 700، غیر منظم ملحقہ کل مکاتب 164۔ دہلی میں مرکزی صوبائی دینی تعلیم بورڈ کے تعاون سے قریب 5 ماہ میں نئے منظم خود کفیل مکتب 11، بالغان بالغات مکتب 7، کل منظم ملحقہ خود کفیل مکتب 138، کل طلبہ اور طالبات 5,985۔ منی پور میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق کل مکاتب کی تعداد 515، ان میں سے منظم مکاتب کی تعداد 215۔ مرکزی دفتر دینی تعلیم بورڈ کے ذریعے مختلف صوبوں میں پروگرام نصاب، دینی تعلیمات پر تربیتی ورکشاپ، اجلاس عام، جمعے میں ترغیبی بیانات عمومی جوڑ ہوئے، جن میں مکاتب کی ضرورت، نظام، نصاب، طریقۂ تعلیم کے عنوان پر محاضرات پروجیکٹر کے ذریعے سے پیش کیے گئے۔ ان سے تعلیم بیداری کے ساتھ خود کفیل مکتب کے قیام کا رجحان لوگوں میں پیدا ہوا۔ نیز یہ تربیتی پروگرام حالیہ 6 مہینوں میں مرکزی دفتر دینی تعلیم بورڈ کے تعاون سے ہوئی، جن کا خلاصہ اس طرح سے ہے۔ اتر پردیش میں عمومی جوڑ 115، تربیتی ورکشاپ 59، جمعہ بیانات 35 مساجد میں ہوا۔ بہار میں عمومی جوڑ 38، ورکشاپ 6 جگہوں پر ہوئی، جمعہ بیانات 13 مساجد میں ہوا، اجلاس عام 4 ہوئے۔ جھارکھنڈ میں عمومی جوڑ 6، تربیتی ورکشاپ 3 مقامات پر، جمعہ بیانات 7۔ اتراکھنڈ میں عمومی جوڑ 4، تربیتی ورکشاپ 2، جمعہ بیانات 3 مساجد میں ہوئے۔ دہلی عمومی جوڑ 27، تربیتی ورکشاپ 9، جمعہ بیانات 21 مساجد میں ہوا۔ راجستھان میں عمومی جوڑ 3، تربیتی ورکشاپ 1۔ مہاراشٹر میں عمومی جوڑ 1,089 بچوں کی ریلیاں
930 मस्जिदों के बयानात 3223, मैदान के प्रोग्राम 317। आसाम तदरीबुल मुअल्लिमीन के 13 कैंप हुए, मिसाली दर्स 191, इस्लाही प्रोग्राम 421। इन तमाम के अलावा दीगर सूबों में मसलन कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह में भी खातिर खा पेशरफ हुई है। तफसीलात हासिल न होने की वजह से खुलासा पेश नहीं किया जा सका। मरकज़ी दीनी तालीम बोर्ड से मुताल्लिक़ ऑर्गेनाइज़र हजरात अपने माहाना सहमाई निज़ाम अमल के तहत में अपने अपने हलकों में मकातिब के काम की निगरानी को बहुसन खूबी अंजाम देने और अपने अहदाफ को पूरा करने की कोशिश में मसरूफ़ है। मज़ीद कामिल फ़आलियत के लिए काबिलीन से दुआ की दरख्वास्त है। फ़जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। मजलिस मुंतज़िमा के इस इजलास की दूसरी नशिस्त में हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू सदर जमीयत उलमा हिंद तशरीफ़ लाए हैं। बावजूद इसके कि तबीयत नासाज है, हज़रत ने हम लोगों के खुद्दाम की दावत को कबूल फरमाया और तशरीफ़ लाए। तो हज़रत से हम दरख्वास्त करते हैं कि कुछ नसाइल से, कलिमात आलिया से हम सब लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। स्काउट ध्यान रखना जो बात मैंने बताई है। सब लोग आगे से हट जाइए। मैं मजलिस मुंतज़िमा के इस इजलास में अपनी हाज़िरी को बारिश सआदतमंदी समझता हूँ। अज़ीज़ मोहतरम मौलाना महमूद साहब सदर जमीयत उलमा हिंद मुझको सदर जमीयत उलमा कह रहे हैं और मैं उनको सदर जमीयत उलमा कह रहा हूँ। ये इस इजलास का अजीब व गरीब इम्तियाज है। ये हो सकता है कि आप हज़रात के दरमियान मेरी हाज़िरी इस चीज़ के खत्म करने का सबब बन जाए।
اور ملک کے موجودہ حالات اقلیتوں کے خلاف اور خاص طور پر مسلم اقلیت کے خلاف اس چیز کا شدید تقاضا بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایسا پلیٹ فارم جس کی 100 سالہ انتہائی قیمتی اور انتہائی پاکیزہ اپنے ملک کے لیے قربانیوں سے بھری تاریخ ہے، ان حالات کے اندر اس جماعت کا میدان عمل بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وہ دن دور نہیں ہیں جب اللہ تعالی اتحاد کی صورتحال کو، جس کا ملک کے حالات ہی مقتضی نہیں ہیں بلکہ آپ حضرات کے دل کی بھی یہ آواز ہے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے قریب کے دنوں میں اللہ تعالی اس کے لیے ایسی صورت سامنے لے آئیں جو آپ سب کے لیے موجب اطمینان ہو انشاءاللہ۔ ملک کی موجودہ صورتحال میں ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی زندگی جو ملک کے لیے قربانیوں بھری زندگی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے خاص طریقے پر ملک کی آزادی کے بعد ہمارے سامنے ان کی زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ ہم اس ملک کے اندر ایک اقلیت ہیں اور ہماری زندگی ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد مختلف مشکلات اور مسائل کی زندگی رہی ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان حضرات نے جن کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، ہمارے وہ اکابر جنہوں نے قید و بند کی مصیبتوں کو ہنستے کھیلتے برداشت کیا تھا، ملک کی آزادی کے بعد جن مسائل سے مسلم اقلیت دوچار ہوئی، ان مسائل کا مقابلہ کرنے میں وہ لوگ کبھی سڑکوں پر نہیں اترے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد اسی ہندوستان کے اندر بابری مسجد کا مسئلہ اٹھا، ہمارے اکابر رحمہم اللہ جن کی زندگی مجاہدانہ زندگی تھی،
ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان عمل میں کام کرنے والے لوگ تھے، وہ سڑکوں پر نہیں اترے۔ یہاں دیوبند میں بقرعید صبح کو ہونے والی ہے، رات میں فورس آئی، اور اس زمانے میں گائے ذبح کی جاتی تھی، جتنی گائے بندھی ہوئی تھی فورس آئی اور سب کو بل بھر کر لے گئے۔ یہ ایک واقعہ مسلمان کے سامنے ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کا سب سے پہلا واقعہ تھا۔ وہ لوگ سڑکوں پر نہیں اترے۔ اس لیے کہ میں آج آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان کے سامنے اس طرح کے واقعات شہر بشہر، صوبہ بصوبہ ہیں۔ آپ کے اکابر نے جس طریقے کو اختیار کیا تھا، آپ اسی طریقے کو اگر اپنائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ملک ہمارا ہے، ہم کہیں باہر سے نہیں آئے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، اٹلی میں، ساری دنیا کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ہر آدمی اپنی شکل و صورت، اپنے قد و قامت، رنگ و روپ، اپنی زبان کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، اور دنیا پہچان لیتی ہے کہ یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے۔ لیکن ہندوستان کے اندر یہاں کا مسلمان اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، رنگ و روپ کے اعتبار سے اکثریت اور اقلیت میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ سے رہنے والے ہیں۔ یہ آج ملک کی بدقسمتی ہے، یہ ملک کی اکثریت جس فرقہ پرست ذہنیت کا شکار ہو گئی ہے، اور جو فرقہ پرست ذہنیت اپنے ہاتھ میں طاقت رکھتی ہے، وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر امتیاز کر رہی ہے اور نفرت کو پیدا کر رہی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ پیغام دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اپنے اکابر کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ آپ جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، ان حالات کا مقابلہ کریں، پست ہمتی کو نہ آنے دیں، لیکن حالات کا مقابلہ سڑکوں پر اتر کر نہیں کریں، بلکہ پیار و محبت کی بارش برسا کر کریں۔ اگر آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کامیاب ہوگے، خدا کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ صحیح ہے، دنیا کی طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ ملک کو آگ لگی ہے، لیکن قسم کھانے کے لیے کسی کی زبان سے کلمہ خیر نہیں نکلتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، خدا احکم الحاکمین ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے وہ پیغامات، وہ قرآن کی آیتیں، وہ رسول اللہ کے فرمان، جن کو مذہب کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کی جو تعلیم ہے،
اگر مسلمان خدا کی توفیق سے ہم اس کو سینے سے لگائیں گے اور مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، قطع نظر اس کے کہ کسی کا دین، دھرم اور مذہب کیا ہے، ہم پیار و محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قربت کو اختیار کریں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ آگ لگانے والے خود اس آگ میں فنا ہو جائیں گے، پیار و محبت کو اٹھانے والے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائی، آپ جہاں ہیں، بڑے شہروں میں ہیں تب، چھوٹے قصبات میں ہیں تب، دیہاتوں کے اندر ہیں تب، مدرسے چلاتے ہیں تب، اسکول چلاتے ہیں تب، آپ اپنے بھائیوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں، ان کو قریب کریں، آپ دکھلائیں کہ مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دیتے ہیں، اسکولوں کے اندر کیا تعلیم دیتے ہیں، آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہیں۔ آپ ان حالات کا مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو اسی طرح کر سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سڑکوں پر اتریں، وہ انتہائی غلطی کر رہے ہیں، اور ملک کے مستقبل کو، اقلیتوں کے مستقبل کو، اکثریت کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ میرا یہ موقع نہیں تھا، میں تو ان کے بلانے کے اوپر آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے آنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو میرا جی چاہا کہ میں بھی اپنے اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ چاہتی ہے دنیا، ارباب اقتدار چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان ہندو کے مقابلے کے اوپر، اقلیت اکثریت کے مقابلے پر سڑکوں پر آ جائے اور باہم ہاتھا پائی ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اس کو لکھ لے کہ اگر کسی ایک جگہ بھی مسلمان یہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں 100% کہتا ہوں کہ وہ فرقہ پرست ذہنیت کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے، ہمت پیدا کیجیے، اور پیار و محبت کی فضا پیدا کیجیے۔ ہمارا مقابلہ کسی ہندو سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس حکومت سے ہے جو حکومت لوگوں کو استعمال کر رہی ہے اور ملک کے امن و امان کو برباد کر رہی ہے، آگ لگانا چاہتی ہے، اور مذہب کی بنیاد کے اوپر آگ لگانا چاہتی ہے۔ ہم اس کے مقابلے کے اندر کورٹ میں جائیں گے، ہر کورٹ میں جائیں گے، لوور کورٹ میں جائیں گے، اپر کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ ہم امن و امان، عدل و انصاف کی دہائی دیں گے۔ میں مانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آنے کے اندر، تقدیر کے فیصلے میں دیر لگ سکتی ہے، لیکن ہندوستان ابھی عقل مند، عدل و انصاف کو چاہنے والے لوگوں سے خالی نہیں ہوا ہے۔ آپ کو فیصلہ ملے گا، اور جو لوگ گلی گلی، اونچے اونچے، مسجد مسجد آگ لگا رہے ہیں، اللہ ان کو خائب و خاسر و ذلیل و رسوا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس ملک کے وہ بھی ہندو تھے جنہوں نے اخلاق کے مسئلے کے اندر اپنے نشان اور وہ جو ان کو انعام ملے تھے ان کو واپس کر دیا، حکومت کے ارباب اقتدار کے منہ پر مار دیے۔ وہ بھی لوگ آئے جو سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے اور انہوں نے صدر جمہوریہ کو ارباب اقتدار کی طریقہ کار کے خلاف درخواستیں دی ہیں۔ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کو برا سمجھ رہا ہے، اور آنے والے وہ دن جو ملک کو سری لنکا کی طرح سے بربادی کے کنارے پر پہنچانے والے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان حالات کا مقابلہ کس طرح کریں؟ میں اپنے اکابر کے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طریقہ یہی ہے کہ ملک کی اقلیت، اکثریت اور عوام کے مقابلے کے اندر سڑکوں پر نہ اترے۔ ہمارا جہاں کہیں مقابلہ ہوگا حکومت سے مقابلہ ہوگا۔ ہم حکومت کو 10 مرتبہ طاقت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ سمجھائیں گے، بتلائیں گے کہ تم اپنے زبان پر جو تم نے تالے لگا رکھے ہیں اس کو توڑو، ملک کی بربادی کے لیے نہیں، آبادی کے لیے اپنے اقتدار کو کام میں لاؤ۔ نہیں لاؤ گے تو دیر ہے اندھیر ہے ملک برباد ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ نہ اکثریت اکثریت رہے گی، نہ اقلیت اقلیت رہے گی۔ جو ملک کے حالات ہیں ان کو سمجھیے۔ میں بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مقابلہ پیار و محبت کے ساتھ کریں تبھی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ جمعیت علماء کا یہی ایک پیغام ہے، میرا پیغام نہیں ہے، جمعیت علماء کے بزرگوں کا یہ پیغام ہے، ان کی زندگی ہے۔ انہوں نے کبھی اس چیز کو سامنے نہیں رکھا کہ وہ سڑکوں کے اوپر اتریں اور سامنے آ کر کے یہ بات کریں۔ نہیں، بابری مسجد کے مسئلے کو پہلے دن وہ کورٹ کے اندر لے گئے اور جمعیت علماء آخری وقت تک کورٹ ہی کے اندر اس کو رکھ دیا۔ جو لوگ اس کو سڑکوں پر لے کر کے آئے، میں نام لینا نہیں چاہتا، کچھ زندہ ہیں، کچھ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اس مسئلے کو خراب تو کیا ہے لیکن اس کو کامیابی سے ہم قرار نہیں کیا۔ میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آپ میں ہیں ان کے جذبات بھی ہوں، میں اگرچہ ایک بوڑھا آدمی ہوں لیکن میرے سامنے ان اکابر کی ایک زندگی ہے، اس لیے میں معافی چاہتے ہوئے اگر میری یہ بات میرے بعد احباب کو گرا گزر رہی ہے تو میں معافی چاہتے ہوئے معذرت پیش کرتا ہوں اور جمعیت علماء ہند کے اکابر کے اس نظریے کو پیش کرتا ہوں کہ کبھی اقلیت اکثریت کے افراد سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہماری لڑائی ملک کے اندر جب بھی ہوگی حکومت سے ہوگی۔ حکومت ہماری ہے، حکومت سے ہم لڑیں گے۔ اگر حکومت ہمیں ہمارا حق دے گی ہم تالی بجائیں گے، اگر ہمارا حق چھینے گی ہم اس سے لڑیں گے۔ عوام سے لڑنا ہمارے لیے کبھی فلاح و بہبود کا سبب نہیں بن سکتا۔ میں اپنے ان کلمات کے ساتھ میں پھر اللہ کی ذات سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آنے والے دن آپ حضرات کے لیے خوشخبری کے دن ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے اور اللہ تعالی ملک کے اندر مسلم اقلیت کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے اور اکثریت کے دلوں کے اندر اقلیت کے ساتھ چھوٹے بھائی کی طرح زندگی گزارنے کے اندر نظریے کو پیش کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
میں پھر آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے اور بس، میرا ایک نظریہ ہے، میں اس کو ہر جگہ پیش کرتا ہوں۔ اگر میرا یہ نظریہ آپ حضرات میں سے کسی کے نظریے کے خلاف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ملک کو پھلتا پھولتا ملک بنائے، یہاں کے سب بسنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت پیدا فرمائے، اور وہ پرانی پیار و محبت کی تاریخ جو اس ملک کی بڑی قیمتی تاریخ تھی، اللہ اس تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو دیوبند سے سیدھی تصویر آپ لوگوں کی اسکرین پر بھی جہاں آپ سن رہے تھے مولانا ارشد مدنی کا وہ کتاب، اس کے پیچھے بہت معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ پیغام دینا چاہا ہے کہ ہم نفرت کا جواب مولانا قاری احمد عبداللہ صاحب اگر ہو تو تشریف لائیں۔ قاری احمد عبداللہ صاحب، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر قاری احمد عبداللہ صاحب، میں، اور مولانا کا اس قاری احمد عبداللہ صاحب سے گزارش ہے کہ جمعیت علماء ہند کے ترانہ پیش کروائیں۔ قاری احمد عبداللہ صاحب پہنچے ہوئے تھے۔ لائیو تصویر آپ لوگوں کی اسکرین پہ ہندوستان لائیو پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بچ گیا مائک لگانے کا؟ یہ اہل یقین کی جمعیت گلباغ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہو، یہ کار شیشہ و آہن ہے۔ اس باغ درا سے پہلے بیدار دل اقوام ہوا، پھر ارض وطن آزاد ہوئی، پھر ارض وطن آزاد ہوئی، فیضان محبت عام ہوا، یہ اہل یقین کی جمعیت